مریضہ اور مسیحا قسط نمبر 3۔ ہم پہلے جب ڈرائنگ روم میں اردلی کا بیان لے چکے تھے تو راجر نے کہا کہ اس سے اردلی سے یہ بھی معلوم کر لیا جائے کہ یہ میاں بیوی آپس میں کس طرح رہتے تھے۔ میں نے راجر کو روک دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ بعد میں معلوم کریں گے، اب وہ وقت آ گیا تھا۔ یہ تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ قاتل امرت کور ہے یا اس کا کوئی آشنا قاتل ہے اور امرت کور نے اس کے ساتھ مل کر یہ واردات کی ہے۔ میں نے ابھی یہ شک بھی ذہن میں رکھا ہوا تھا کہ دشمن کے جاسوسوں کی بھی واردات ہو سکتی ہے اور یہ واردات امرت کور کے ایما پر یا اس کے کسی اور تعاون سے ہوئی ہے، لیکن میں جب چرنجیت سنگھ کو تصور میں لاتا اور اس خوبصورت اور نو عمر لڑکی کو اس کے ساتھ کھڑا کرتا تو میرا یہ شک پختہ ہو جاتا تھا کہ اس لڑکی نے اپنے اس خامد سے اس طرح جان چھڑائی ہے کہ اسے گولی مار دی یا مروا دی ہے۔ اردلی کو اندر بلایا اور بٹھا کر پوچھا کہ یہ میاں بیوی آپس میں کس طرح رہتے تھے، کیا ان میں لڑائی جھگڑا رہتا تھا یا ایک دوسرے سے روٹھے روٹھے رہتے تھے؟ اردلی سر جھکا کر سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے کہا کہ وہ ڈرے نہیں، اس کا صاحب مارا گیا ہے اور اب اس کا کچھ نہیں کوئی بگاڑ سکتا، اور وہ اگر صحیح بات نہیں بتائے گا تو ہم اس کا کورٹ مارشل کرا دیں گے۔ مجھے کسی کا ڈر نہیں صاحب، اردلی نے بڑی دلیری سے کہا۔ میں جو کچھ دیکھتا رہا ہوں وہ ضرور بتاؤں گا۔ مجھے چرنجیت سنگھ کا بہت افسوس ہے، میرا گاؤں ان کے بالکل قریب ہے۔ انہوں نے بہت بڑی غلطی کی تھی کہ پرانی بیوی کی چھٹی کرا دی اور اس لڑکی کو بیاہ کر لے آئے۔ اس کے بعد چرنجیت سنگھ صاحب گاؤں نہیں گئے۔ یہ جس روز بھی گاؤں جاتے ان کی پہلی بیوی کے بھائی انہیں قتل کر دیتے۔ یہ آپ ہی بہتر جانتے ہیں کہ یہاں انہیں کس نے قتل کیا ہے۔ میں جو کچھ دیکھتا رہا ہوں وہ بتا دیتا ہوں۔ اس نے تفصیلاً بتایا کہ امرت کور خامد کے ساتھ کھچی کھچی رہتی تھی۔ چرنجیت سنگھ اسے خوش رکھنے کی بہت کوشش کرتا تھا، سیر سپاٹا تو بہت ہی کرواتا تھا۔ امر کور اس سے لڑتی جھگڑتی نہیں تھی، کبھی رونے لگتی اور کبھی ڈرنے لگتی تھی، روٹھی ہوئی تو ہر وقت ہی رہتی تھی۔ اردلی کو اس نے کئی بار کہا تھا کہ اس کا دل نہیں لگتا اور کبھی تو دل چاہتا ہے کہ گھر سے بھاگ کر جنگلوں میں چلی جائے۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ ان کی شادی کو بھی پورا 1 سال بھی نہیں ہوا۔ چرنجیت سنگھ 10 دنوں کی چھٹی لے کر امرت کور شملہ بھی لے گیا تھا۔ امرت کور کو شملہ بھی لے گیا تھا، لیکن امرت کور کسی طرح بھی خوشی اور راضی نہیں ہوئی تھی۔ ایک بات بتاؤ، میں نے پوچھا، کیا امرت کور نے کسی اور افسر کے ساتھ دوستی لگائی ہوئی تھی؟ اردلی نے بتایا کہ کوئی ایسا افسر نہیں تھا جو چرنجیت سنگھ کی غیر حاضری میں یہاں آتا ہو۔ البتہ امرت کور کسی کو ٹیلی فون کرتی تھی اور بہت دیر تک باتیں کرتی رہتی تھی۔ اس وقت وہ ہنستی بھی تھی، مسکراتی اور بڑی پیاری باتیں کرتی تھی۔ میرے اشارے پر اس نے بتایا کہ اسے بھی شک ہے کہ میڈیکل آفیسر کیپٹن سخاوت علی خان کے ساتھ امرت کور کی دوستی ہے۔ میں نے اردلی کو کچھ اور اشارے اور لقمے دیے تو اس نے بتایا کہ امرت کور اس ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے جاتی رہتی ہے اور اس وقت اردلی ساتھ ہوتا ہے۔ اردلی نے بتایا کہ دوسرے مریضوں کو یہ ڈاکٹر 1-2 منٹ میں فارغ کر دیتا تھا، لیکن امرت کور جب اندر جاتی تو آدھا گھنٹہ اور کبھی اس سے بھی زیادہ وقت لگا کر باہر آتی تھی۔ اردلی نے بتایا کہ امرت کور اس ڈاکٹر کی بہت تعریفیں کیا کرتی ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک بات یاد دلا دیتا ہوں جو میں اپنی کچھ کہانیوں میں بھی لکھ چکا ہوں۔ جنگ عظیم کے دوران ایک تو ٹھیکیداریاں عام ہو گئی تھیں اور معمولی سے لوگ ملٹری کنڈکٹر اور سپلائر بن گئے اور سونے چاندی میں کھیلنے لگے تھے۔ مسلمانوں کے پاس اتنی دولت آئی کہ وہ غلط راستے پر چل نکلے تھے، شرابی کبابی ہو گئے اور اپنے گھر کے سکون تباہ و برباد کر دیے۔ کہیں ایک نے دوسری شادی کر لی اور پرانی بیوی اور بچوں کو اجاڑ دیا۔ یہ ایک وجہ تھی گھروں میں لڑائی جھگڑا پیدا کرنے کی۔ چرنجیت سنگھ کے سلسلے میں جنگ عظیم کا دوسرا پہلو سامنے آتا ہے، وہ یہ کہ انڈین آرمی میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا۔ محاذوں پر ہندوستانی مکھیوں کی طرح مر رہے تھے، جن میں افسر بھی شامل تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ افسر کم ہوتے ہیں۔ یہ جب مرنے لگے تو فوج میں افسروں کی کمی پوری کرنا ایک مسئلہ بن گیا۔ اس مسئلے کو اس طرح حل کیا گیا کہ ان صوبے داروں کو جو تعلیم یافتہ تھے کیپٹن کا عہدہ دے دیا گیا۔ کمانڈ کرنے کے لیے کیپٹن، میجر اور کرنل وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہوا یہ کہ فرض کر لیں 40 سے زیادہ عمر کا کوئی صوبے دار کیپٹن ہو گیا تو وہ باقاعدہ صاحب بن گیا۔ وہ انگریز افسروں میں بھی شامل ہو گیا اور آفیسرز میس میں جانے اور رہنے لگا تو اسے پرانی بیوی بیکار نظر آنے لگی۔ اس نے پرانی بیوی اور 4-5 بچوں کو اجاڑ دیا اور کسی نوجوان لڑکی کے ساتھ شادی کر لی۔ 1-2 نہیں، ایسے بہت سے واقعات ہوئے اور ان میں سے کئی واقعات سنگین جرائم بن کر تھانوں تک بھی جا پہنچے۔ یہی حرکت مقتول کیپٹن چرنجیت سنگھ نے کی تھی۔ اس کی تفصیل ہمیں مقتول کے پڑوسی میجر ورما سے ملی۔ میجر ورما بریگیڈیئر میجر تھا۔ یہ بریگیڈ ہیڈ کوارٹر میں ایک پوسٹ ہوتی ہے۔ ہم نے اسے پوچھ گچھ کے لیے بلایا تو اس نے باتوں کے علاوہ مقتول کی ہسٹری یوں سنائی کہ جنگ سے بہت پہلے مقتول سپاہی کلرک بھرتی ہوا تھا۔ یہ 10 جماعتیں پاس تھا اور آدمی بڑا محنتی تھا۔ جنگ شروع ہوئی تو ہر سپاہی کلرک
کو حوالدار کلرک بنا دیا گیا تھا۔ چرن سنگھ نے تعلیم کی طرف توجہ دی اور فوج کا ایک تعلیمی امتحان آرمی اسپیشل پاس کر لیا۔ پھر اس نے کوشش کی اور سپلائی کور میں چلا گیا، جہاں اسے جمعہ دار کا عہدہ دیا گیا۔ پاکستانی آرمی میں جمعہ دار کو نائب صوبے دار کہا جاتا ہے۔ پھر اس نے اپنا تعلیمی پروگرام جاری رکھا اور اسے انٹیلیجنس میں لے لیا گیا اور وہیں اسے کیپٹن کا عہدہ دے دیا گیا۔ میجر ورما نے بتایا کہ انٹیلیجنس میں اس نے ایسی ذہانت کا مظاہرہ کیا کہ بڑے افسر اس کے گرویدہ ہو گئے۔ یہ تو میں نے 3 دنوں میں ہی دیکھ لیا تھا کہ چرن سنگھ انٹیلیجنس میں بڑا کامیاب اور دانشمند افسر ہے، لیکن دانشمند آدمی جب غلطی کرتا ہے تو معمولی سی غلطی نہیں کیا کرتا۔ مقتول نے اپنی عمر اور شکل و صورت نہ دیکھی اور اپنی کپتانی نہ جانے کیا سمجھ کر اتنی خوبصورت اور ایسی نوجوان لڑکی کو بیاہ لایا۔ ظاہر ہے کہ لڑکی کے ماں باپ نے مقتول کی کپتانی کو ہی بیٹی دی تھی اور یہ نہ سوچا کہ بیٹی کے سینے میں بھی دل ہے اور اس نے بھی کوئی خواب دیکھے ہیں۔ میجر ورما نے بتایا کہ امرت کور اس کی بیوی کے پاس بہت دیر بیٹھی باتیں کرتی رہتی تھی اور اپنے رونے روتی تھی۔ میں نے اسے روک دیا اور کہا کہ وہ اپنی بیوی کو یہیں لے آئے۔ اس کی بیوی آ گئی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ بے تکلفی سے بلا جھجک یہ بتائے کہ مقتول اور امرت کور گھر میں کس طرح رہتے تھے اور ان میں کیا کیا ناچاکی تھی۔ ورما کی بیوی نے بتایا کہ امرت کور اس کے ساتھ پوری طرح بے تکلف تھی اور دل کی ہر بات اس کے ساتھ کرتی اور اپنے رونے اس کے آگے رویا کرتی تھی۔ اس عورت نے بتایا کہ یہ لڑکی ذہنی طور پر نارمل نہیں تھی۔ عام طور پر اس کے منہ سے بے اختیار آہیں نکلتی تھیں اور کبھی آنسو بھی نکل آتے تھے۔ اس نے کبھی کوئی بات ہنسی مذاق کی نہیں کی تھی، کبھی تو وہ چپ چاپ گمسم بیٹھی ہوتی اور اچانک بولنا شروع کر دیتی، کبھی تو اچانک غصے سے اس طرح بے قابو ہو جاتی جیسے اچانک بم پھٹتا ہے۔ ورما کی بیوی نے پورے وثوق کے ساتھ کہا کہ امرت کور اپنے اس خاوند کے ساتھ بالکل خوش نہیں تھی اور اس سے آزاد ہونے کے طریقے سوچتی رہتی تھی۔ اس زمانے میں لوگوں کو ڈپریشن ہوتی ہی ہوگی، لیکن ابھی عام لوگ اس لفظ سے واقف نہیں تھے سوائے ڈاکٹروں کے۔ اس نے امرت کور کی جو علامتیں اور باتیں تفصیل سے سنائیں، ان سے یہی تشخیص 2 قسموں کی ہوتی ہے۔ ایک میں مریض پر تقریباً ہر وقت رونے کی کیفیت طاری رہتی ہے اور وہ ہر بات کا صرف منفی پہلو دیکھتا ہے۔ اس کی ہر سوچ منفی اور ملول ہوتی ہے، اس کے ذہن میں ایک خوف سا موجود رہتا ہے۔ ڈپریشن کی دوسری قسم زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ اس کا مریض ذرا سی بات پر غصے سے پھٹنے لگتا ہے اور مرنے مارنے پر اتر آتا ہے۔ وہ تشدد اور تخریب کاری کی طرف فوراً مائل ہو جاتا ہے۔ ورما کی بیوی نے اس کی جو حالت بیان کی تھی، اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ اس پر ڈپریشن کی یہ دونوں قسمیں طاری ہوتی رہتی تھیں۔ ورما کی بیوی نے بتایا کہ ایک روز امرت کور مقتول سے کچھ زیادہ ہی اکھڑی ہوئی تھی۔ اس روز اس نے زیادہ باتیں کی۔ اس نے ورما کی بیوی کو پہلی بار بتایا کہ اس کے خاوند نے اس کی اور اپنی انشورنس کروا رہی ہوئی ہے۔ یہ اس نے شادی کے 2 یا 3 مہینے کروائی تھی۔ دونوں پالیسیاں 40 ہزار روپے کی تھیں۔ اس زمانے میں 40 ہزار آج کے لاکھوں جتنی رقم بنتی تھی۔ امرت کور نے ورما کی بیوی سے الفاظ کہے کہ میں چرنجیت سنگھ سے اتنی تنگ آ چکی ہوں کہ خودکشی کا ارادہ کر لیتی ہوں، لیکن یہ سوچ کر ارادہ توڑ دیتی ہوں کہ میں مر جاؤں گی تو اس شخص کو میرے انشورنس کے 40 ہزار روپے ملیں گے۔ میں نہیں چاہتی کہ میری موت سے اسے اتنا فائدہ ہو۔ میں تو کہتی ہوں کہ یہ مر جائے، اس سے مجھے 2 فائدے ہوں گے۔ ایک یہ کہ اس کی انشورنس کے 40 ہزار روپے مجھے ملیں گے اور دوسرا مجھے اس سے رہائی بھی مل جائے گی۔ یہ ہمارے لیے ایک نئی خبر تھی۔ قتل کا باعث یہ انشورنس پالیسی بھی ہو سکتی تھی، لیکن دیکھنا یہ تھا کہ امرت کور کو اس راستے پر کس نے ڈالا اور کس نے اسے اکسایا تھا۔ قتل کی ایسی وارداتیں آپ نے سنی ہوں گی کہ خاوند نے بیوی کی لائف انشورنس کرائی اور تھوڑے ہی عرصے بعد اسے اس طرح مروا دیا یا مار دیا کہ یہ قتل نہ لگے بلکہ حادثہ یا قدرتی یا طبعی موت لگے۔ کئی لوگوں کو سزا بھی ہوئی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ میں نے اور انسپکٹر راجر نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اس کیس کو گرفتاری تک پہنچا کر ہی آرام کریں گے۔ ہم جتنی دیر میجر ورما اور اس کی بیوی سے پوچھ گچھ کرتے رہے، اس دوران ہمارے ہیڈ کانسٹیبل نے ہولسٹر سے انگلیوں کے نشان اس خاص کاغذ پر اتار لیے تھے جو باکس میں موجود رہتا تھا۔ ہم ورما اور اس کی بیوی سے فارغ ہوئے تو راجر نے امرت کور کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے اوپر پوری ہتھیلی کے بھی نشان کا کاغذ پر لگوا لیے۔ یہ کاغذ اور ہولسٹر سے لیے ہوئے انگلیوں کے نشان فلور فنگر پرنٹ بیورو بھیجے جانے تھے۔ وہاں انگلیوں کے نشانات پہچاننے اور رپورٹ لکھنے والے ایکسپرٹ موجود تھے۔ میں اس کمرے میں چلا گیا جہاں امرت کور بیٹھی ہوئی تھی۔ میں پہلے پوری طرح بیان کر چکا ہوں کہ وہ ذہنی حالت میں تھی اور مجھے یہ خدشہ نظر آ رہا تھا کہ یہ بے ہوش ہو جائے گی اور اس کا ہارٹ بھی فیل ہو سکتا ہے۔ وہ اسی حالت میں تھی بلکہ اب اس پر غنودگی طاری ہو رہی تھی۔ اس کی ادھ کھلی آنکھوں میں خمار سا تھا۔ یہ تھا وہ وقت اور یہ تھی وہ ذہنی اور جذباتی کیفیت جب پتھر جیسے مضبوط مجرم بھی بیان دے دیا کرتے ہیں۔ میں نے اس کے ساتھ تھانے داروں کے انداز میں، افسروں کے لہجے میں بات نہ کی بلکہ اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور ہمدردی کی 1-2 باتیں کی۔
میں نے اسے کہا کہ ٹیلی فون ایکسچینج سے ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ اس کے خامد کو گولی مار کر کیپٹن سخاوت علی خان کو فون پر اطلاع دے دی تھی۔ پھر میں نے اسے کہا کہ جب ہم یہاں پہنچے تو ایک فون آیا تھا جو میں نے سنا تھا وہ کیپٹن سخاوت علی خان کا فون تھا۔ اس طرح اسے بتایا کہ اس کے خلاف ہمیں مکمل شہادت مل چکی ہے اور وہ ہمارے ساتھ تعاون کرے اور ہم اس کے ساتھ تعاون کریں گے۔ پھر بھی اس نے انکار میں سر ہلایا، لیکن اب اس میں سکت نہیں رہی تھی۔ امرت کور، میں نے کہا، ہم اس گھر کی تلاشی اس طرح لیں گے کہ تمام ٹرنک اور ڈیچی کیس الٹے کر کے خالی کر دیں گے اور الماریوں میں سے بھی ہر چیز باہر نکال کر دیکھیں گے اور ریوالور ہمیں مل ہی جائے گا۔ بہتر ہے کہ تم ریوالور خود نکال دو۔ میں نے اپنا منہ اس کے منہ کے قریب لے جا کر کہا، تم مظلوم ہو امرت کور، تم تنہا ہو، میں تم پر یہ مزید ظلم برداشت نہیں کرنا چاہتا، یہ میرے لیے گناہ ہوگا، مجھے تم کیوں اپنا نہیں سمجھتی؟ اور یہ جو انگریز آفیسر آپ کے ساتھ ہے، اس نے غنودگی کے عالم میں کہا، اور ملٹری پولیس کے آفیسر بھی آگے ہیں، ان سے آپ مجھے کس طرح چھڑائیں گے؟ کیا تم دیکھ نہیں رہی کہ میں تمہارے پاس اکیلا آیا ہوں؟ میں نے کہا، میں تمہارا بیان لوں گا اور ان گورے افسروں کو موڑ توڑ کر بیان سناؤں گا۔ اس طرح زبان کی ہیرا پھیری سے میں نے اسے رام کر لیا۔ رام نہ ہوتی تو ہمارے پاس اقبالی بیان لینے کے اور طریقے بھی تھے، لیکن میں اس لڑکی پر تشدد کرنے کے حق میں نہیں تھا۔ آپ کے اس آدمی سے پتہ چلا ہے کہ آپ مسلمان ہیں؟ امرت کور نے بڑی ہی بے بسی اور شکست خوردگی کی حالت میں کہا، میں مسلمان ہو جاؤں گی، یہ میں آپ کو خوش کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو بچانے کے لیے نہیں کہہ رہی، یہ تو میرا کبھی کا فیصلہ ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں گی۔ میرا یہ ارادہ اور یہ خواہش آپ پوری کر دیں اور پھر چاہیں تو میرے ساتھ شادی کر لیں یا کسی بڑے ہی اچھے مسلمان کے ساتھ مجھے بیاہ دیں، میں اس زندگی سے تنگ آ گئی ہوں۔ وہ اس طرح بول رہی تھی جیسے گہری نیند میں بول رہی ہو۔ اس نے کچھ اور باتیں بھی کی تھیں جو سب کی سب اب نارمل تھی۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں لیکن وہ بھی آدھی آدھی۔ میں تمہاری یہ خواہش ضرور پوری کروں گا، میں نے کہا۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم کون سے مسلمان کی خاطر مسلمان ہونا چاہتی ہو؟ ڈاکٹر سخاوت کے لیے اس نے بلا سوچے فوراً جواب دیا۔ اب تو یوں لگتا تھا جیسے وہ خود نہیں بول رہی بلکہ الفاظ اپنے آپ ہی اس کے منہ سے نکل رہے ہیں۔ دراصل اس کا شعور سو گیا تھا اور ذہن لاشعور بیدار ہو کر رات سے پردے اٹھا رہا تھا۔ یہ کام مجھ پر چھوڑ دو، میں نے کہا، میں تمہاری شادی ڈاکٹر سخاوت کے ساتھ کروا دوں گا۔ تم نے خامد کو گولی ماری ہے تو کیا؟ موقع کو کوئی گواہ نہیں، میں اب تمہیں ایک مسلمان لڑکی سمجھ کر بات کر رہا ہوں۔ تم مجھے اصل بات بتا دو، پھر دیکھنا میں کیا کرتا ہوں۔ میں نے اس کی اردلی کو بلا کر کہا کہ اسے گرم دودھ پلا دو، اگر کچھ کھانا چاہتی ہے تو وہ بھی کھلا دو۔ اس نے کہا کہ وہ صرف دودھ پیے گی۔ پھر اس نے بیان دینا شروع کر دیا۔ میں اس کا سارا بیان نہیں سناؤں گا کیونکہ یہ بہت ہی لمبا تھا۔ میں جس طرح ملزموں کے بیان کہانیوں میں لکھا کرتا ہوں، اسی طرح اس کے بیان کے بھی ضروری حصے پیش کروں گا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ قتل کا باعث اور اس کا پس منظر کیا تھا۔ اس نے بیان تو دے ہی دینا تھا کیونکہ وہ عادی مجرم نہیں تھی اور ذہنی طور پر نارمل بھی نہیں تھی، تنہا تھی اور اسے کسی سہارے کی ضرورت تھی۔ یہ میں اپنی کہانیوں میں بتا چکا ہوں کہ قتل ایک ایسا جرم ہے جسے عادی مجرم اور قاتل بھی ہضم نہیں کر سکتے۔ پہلے تو اس نے بتایا کہ اس کی شادی کس طرح ہوئی تھی، یہ میں دوسروں کی زبانی پہلے بیان کر چکا ہوں۔ وہ جب بیان دے رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ بیدار ہوتی چلی جا رہی تھی، اس کی آواز میں جان آتی چلی گئی اور وہ جو سہارا لے کر بیٹھی تھی سیدھی ہو بیٹھی اور بالکل ذہنی نارمل حالت میں آ گئی۔ وہ جب اپنی شادی کا قصہ سنا رہی تھی تو اس کا لہجہ ایسا تھا جیسے منہ میں کوئی کڑوی چیز آ جاتی ہے اور اس کا کڑوا ذائقہ چہرے اور بولنے کے انداز سے ظاہر ہوتا رہتا ہے۔ مختصر یہ کہ اس نے جی بھر کر مقتول کے خلاف نفرت کا اظہار کیا۔ اس موقع پر میں نے اسے پوچھا کہ وہ کسی اور کو چاہتی ہوگی۔ اس نے کہا کہ اس وقت تک اس کے دل میں کسی اور کی محبت پیدا نہیں ہوئی تھی اور وہ ابھی بھی اپنے جیسے کسی نوجوان آدمی کے انتظار میں تھی، لیکن اس کا باپ بڑا ہی تنگ نظر اور لالچی آدمی تھا۔ اس کی شادی چرنجیت سنگھ کے ساتھ کر دی گئی تو اس احساس نے اسے پاگل کر دیا کہ وہ تو کسی اور کو چاہتی تھی اور اس نے کچھ اور ہی خواب دیکھے تھے جو سب کے سب کچلے اور مسلے گئے۔ چرنجیت سنگھ اس کے آئیڈیل سے بالکل الٹ تھا۔ وہ عمر کتنے زیادہ فرق کو خاطر میں لانے والی نہیں تھی، یہ دوسرے پہلو تھے جو اسے پیس رہے تھے۔ اس نے کہا کہ چرنجیت سنگھ اس کے آگے بیچ میں جاتا تھا، کبھی تو وہ ایسی حرکتیں کرتا تھا جیسے اس کا خامد نہیں بلکہ غلام ہے۔ امرت کور کو ایسا خامد بہت ہی برا لگتا تھا۔ وہ صحیح معنوں میں مرد کا ساتھ چاہتی تھی جس میں مردوں والا روب دبدبا اور خود اعتمادی ہو۔ میں امرت کور کے ساتھ ایسی باتیں کرتا رہا جو میں اس قسم کے ملزم سے اقبالی بیان لینے کے لیے کیا کرتا تھا۔ ان باتوں میں تھانے دار کی اسی ذرا سی بھی جھلک نہیں تھی۔ پیار تھا، شفقت تھی، مگر سولہ آنے فریب کاری تھی۔ دودھ آ گیا، اس نے بڑی اچھی طرح بولنا شروع کر دیا۔ وہ ایک ایک دو دو گھونٹ دودھ پیتی رہی اور بولتی رہی۔ میں اپنے انداز سے اس کی حوصلہ افزائی کرتا رہا۔ اس نے تفصیل سے سنایا کہ مقتول کے ساتھ اس کی شادی کس طرح ہوئی تھی۔ یہ میں پہلے ہی سنا چکا ہوں۔ یہ تو میرا جسم ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس نے کہا، زندہ لاش۔
میرا دل اسی روز مر گیا تھا جس روز چرنجیت سنگھ کے ساتھ میری شادی ہوئی تھی۔ یہ میرا باپ بے وقوف اور لالچی تھا، اس نے نقد پیسہ ضرور لیا ہوگا، کہتا تھا منڈا کپتان ہے، کرنل تے جرنیل ہو جائے گا۔ منڈا آپ نے دیکھ لیا ہے، کڑی کا باپو لگتا ہے۔ مقتول اسے میرٹھ لے آیا۔ امرت کور نے اس کے خلاف نفرت کا اظہار کیا اور کہا کہ اسے ایک مرد کی ضرورت تھی، لیکن مقتول اس کا غلام بن گیا تھا، اسے خوش کرنے کے لیے ہجڑوں جیسی حرکتیں کرتا رہتا تھا۔ امرت کور نے کہا کہ وہ ایسے مرد کو پسند کرتی ہے جس میں روب اور دبدبہ ہو، اور جو اپنے آپ میں اعتماد پیدا کر کے بات کرے اور بیوی اسے اپنا محافظ سمجھ کر اس پر فخر کرے۔ چرنجیت سنگھ 3 دن میرے ساتھ رہا۔ میں نے اس میں ایسی کوئی خامی نہیں دیکھی تھی جو امرت کور بتا رہی تھی۔ وہ ہر بات اور ہر اقدام پورے اعتماد طریقے سے کیا کرتا تھا، لیکن میں یہ بھی جانتا تھا کہ ڈیوٹی کے تقاضے اور ہوتے ہیں اور ازدواجی زندگی کے مطالبے کچھ اور ہوتے ہیں۔ بہرحال امرت کور کی رائے میرے لیے قابل فہم تھی۔ میرے ٹھانے کے تیسرے مہینے امرت کور کو آدھے سر کا درد ہونے لگا۔ یہ اعصابی کھچاؤ اور جذباتی خلفشار کے اثرات تھے۔ چرنجیت سنگھ اسے اپنے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر کیپٹن سخاوت علی تھا۔ وہ CMH کا ڈاکٹر نہیں تھا، بلکہ بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کی نفری کے لیے MI روم تھا، میڈیکل انسپیکشن روم۔ وہاں آؤٹ ڈور مریض جاتے تھے۔ کیپٹن سخاوت علی نیا MI روم کا انچارج تھا۔ امرت کور نے شرم اور حجاب کو الگ پھینک کر بڑے صاف لفظوں میں کہا کہ پہلی نظر میں ہی سخاوت علی اس کے دل میں اتر گیا۔ اتنی پیاری مسکراہٹ والا خوبرو جوان جچی تلی بات کرتا تھا، اس نے یہ بھی محسوس کر لیا کہ سخاوت علی نے اسے اپنے دل میں بٹھا لیا ہے۔ اس کے بعد امرت کور آدھے سر کے درد کے بہانے ڈاکٹر سخاوت علی کے پاس اکیلی جانے لگی۔ اس نے چرنجیت سنگھ سے کہہ دیا تھا کہ اس کے ساتھ وقت ضائع نہ کیا کرے، اپنی ڈیوٹی پر چلا جایا کرے اور وہ خود ڈاکٹر کے پاس چلی جایا کرے گی۔ وہ جاتی رہی اور ان کی محبت ایسی ہو گئی جیسے ایک دوسرے میں جذب ہو گئے ہوں۔ ملاقات الگ اور ٹیلی فون پر الگ، پیار اور محبت اور راز و نیاز کی باتیں ہوتی تھیں۔ سخاوت علی غیر شادی شدہ تھا اور آفیسر سنگل ہیڈ کوارٹر میں رہتا تھا۔ امرت کور اس کے کمرے میں بھی کئی بار جا چکی تھی۔ چرنجیت سنگھ کو کبھی کبھی نئی دلی انٹیلیجنس کے سلسلے میں جانا پڑتا اور 2-3 دن وہیں رہنا ہوتا تھا۔ اس دوران امرت کور کو اردلی یہ بتا کر کہ فلاں افسر کی بیوی سے ملنے جا رہی ہوں، سخاوت علی کے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ کیپٹن ڈاکٹر سخاوت علی نے اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ وہ خاوند سے طلاق لے کر مسلمان ہو جائے تو اس کے ساتھ شادی کر لے گا۔ امرت کور نے پہلے ہی فیصلہ کر رکھا تھا کہ وہ مسلمان ہو جائے گی، لیکن اسے ہاتھ پکڑنے والا کوئی مسلمان نہیں مل رہا تھا۔ 1-2 ملے مگر وہ جسم کے پجاری نکلے۔ سخاوت علی وہ آدمی تھا جو اس کی روح کے پیمانے پر پورا اترا۔ اس نے چرنجیت سنگھ سے ایک بار کہا کہ وہ اسے علیحدگی چاہتی ہے تو چرنجیت سنگھ نے اس کے منہ پر تھپڑ مارنے یا ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی بجائے اس کے آگے ہاتھ جوڑنے شروع کر دیے اور منت سماجت کرنے لگا۔ امرت کور نے اپنے بیان میں کہا کہ سخاوت علی کو اس نے ایک روز بتایا کہ چرنجیت سنگھ نے اس کی لائف انشورنس کرائی ہے اور 40,000 کی پالیسی ہے۔ سخاوت علی سوچ میں پڑ گیا، پھر پریشان سے لہجے میں بولا کہ چرنجیت سنگھ تمہیں کسی ایسے طریقے سے مار ڈالے گا کہ یہ حادثہ لگے گا اور انشورنس کمپنی سے 40,000 روپیہ وصول کر لے گا۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ اس دور میں 40,000 روپیہ بہت بڑی رقم تھی۔ اسے آج کے 5-6 لاکھ سمجھ لیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ یہاں تک جو میں نے کہانی سنائی ہے اس میں کوئی نئی بات نہیں، یہ قتل کی عام کہانیوں جیسی ہے۔ کسی میں خاوند نے بیوی کو قتل کر دیا، کسی میں بیوی نے خاوند کو قتل کر دیا۔ یہ جو واردات اور تفتیش سنا رہا ہوں اس کا یہ حصہ دوسری تمام کہانیوں سے مختلف ہے اور اسی سے اس کہانی میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے۔ امرت کور نے اپنے خاوند سے کہا کہ وہ اسے علیحدہ ہونا چاہتی ہے اور اس کے ساتھ روٹھی رہنے لگی۔ بعض راتیں وہ اس کے ساتھ بیڈ روم میں سونے سے انکار کر دیتی تھی۔ خاوند اس کی منت سماجت کرنے، اسے خوش رکھنے کی کوشش کرتا تھا، مگر امرت کور ڈپریشن کی مریضہ ہو گئی۔ میں اس کی یہ کیفیت یہاں دہراؤں گا نہیں، یہ میں بریگیڈ میجر ورما کی بیوی کی زبانی سنا چکا ہوں۔ امرت کور نے اپنے ایک بیان میں یہ کیفیت تفصیل سے سنائی تھی۔ مقتول اس کی سب نارمل ذہنی حالت سے، اس کے دشمنوں جیسے سلوک سے تنگ آ گیا تھا یا نہیں، یہ تو کوئی نہیں بتا سکتا تھا۔ امرت کور نے یہ تاثر لیا اور مجھے بھی یہ تاثر دیا کہ مقتول اس سے تنگ آ گیا تھا۔ امرت کور نے مجھے یہ بھی بتایا کہ اس نے 2-3 مرتبہ چرنجیت سنگھ سے کہا کہ وہ سر کے بال کٹوا دے اور داڑھی بھی صاف کرا دے۔ یہ واحد مطالبہ تھا جس پر چرنجیت سنگھ کو غصہ آ گیا تھا اور اس نے امرت کور کو ڈانٹ دیا تھا۔ ادھر کیپٹن سخاوت علی نے امرت کور کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی کہ چرنجیت سنگھ نے دیکھ لیا ہے کہ وہ اس کی نہیں بن رہی، اس لیے وہ کسی اور طریقے سے مار کر اس کی انشورنس کا 40,000 روپیہ وصول کر لے گا۔ امرت کور سخاوت علی کی ہر بات کو پتھر پر لکیر اور حرف آخر سمجھتی تھی۔ اس نے بیان میں کہا کہ چرنجیت سنگھ نے اسے 3 بار جان سے مار دینے کی کوشش کی تھی۔ اس نے سنایا کہ ایک روز اسے دریائے گنگا سیر کے لیے لے گیا۔
جو وہاں سے 22-23 میل دور ہے۔ کرائے پر چھوٹی سی کشتی لی اور خود چپو چلانے لگا۔ کشتی کو پل کے ایک ستون کے قریب لے گیا اور کشتی ستون سے ٹکرائی جو الٹنے سے بچ گئی۔ امرت کور نے مجھے سنایا کہ چرنجیت سنگھ تیرنا جانتا تھا، وہ مجھے ڈبونا چاہتا تھا لیکن کشتی الٹ نہ سکی۔ پھر ایک روز مجھے فوجی موٹر سائیکل پر پیچھے بٹھایا اور سیر کو لے چلا۔ امرت کور نے کہا راستے میں اتنی تیزی سے موڑ کاٹے کہ میں پیچھے سے بازو اس کی کمر میں نہ ڈال لیتی تو میں گر کر مر جاتی۔ میں نے اسے کہا کہ فوراً واپس چلو اور آہستہ چلاؤ۔ ایک روز مجھے دلی سے آگے قطب مینار دکھانے لے گیا۔ اس نے ایک اور واقعہ سنایا، وہاں مجھے مینار کے اوپر لے گیا اور بار بار کہتا تھا نیچے دیکھو ہر چیز کتنی چھوٹی نظر آتی ہے۔ وہ میرے قریب ہونے کی کوشش کرتا تھا، میں سمجھ گئی کہ یہ مجھے اتنی زیادہ بلندی سے گرانا چاہتا ہے۔ وہاں سے گر کر میرا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، میں دوڑ کر نیچے آ گئی۔ اس نے یہ واقعات پوری تفصیل سے سنائے تھے اور میں نے جرا بھی کی تھی۔ میں جان گیا تھا کہ اس کا وہم ہے، خامد اسے خوش کرنے کے لیے لے گیا تھا، لیکن وہ اسے وہم نہیں حقیقت اور ارادہ قتل سمجھی تھی۔ اس کا وہم سخاوت علی نے پکا کیا تھا۔ امرت کور نے ہر واقعہ سخاوت کو سنایا تھا اور سخاوت نے کہا تھا کہ یہ خامد کا قتل کا ارادہ ہے۔ امرت کور نے اپنے خامد کے ہاتھ سے کچھ کھانا پینا ہی چھوڑ دیا تھا۔ آخر میں امرت کور کی ذہنی حالت اتنی بگڑ گئی کہ اسے نیند بھی نہیں آتی تھی۔ واردات والی رات کے متعلق امرت کور نے یہ بیان دیا کہ چرنجیت سنگھ ہمارے پاس آنے کے لیے تیار ہوا تو اس نے امرت کور سے کہا کہ اس کے لیے نیند کی دوائی لایا ہے، یہ لے نیند آ جائے گی۔ وہ نہ جانے رات کے کس وقت واپس آئے۔ امرت کور کے بیان کے مطابق وہ فوراً سمجھ گئی کہ نیند کی دوائی نہیں بلکہ شیشی میں زہر ہے، اور چرنجیت سنگھ نے اسے پیار سے کہا، تب بھی وہ نہ مانی۔ اس وقت وہ بیڈ روم میں تھے۔ چرنجیت شیشی اور چمچ اٹھائے امرت کور کے پیچھے پیچھے پھر رہا تھا اور وہ آگے آگے بھاگ رہی تھی۔ آخر چرنجیت نے ذرا غصے سے کہا کہ وہ اسے زبردستی دوائی پلائے گا۔ امرت کور نے سوچا کہ یہ طاقتور مرد ہے اور وہ کمزور سی لڑکی ہے جو اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گی اور آج یہ اس کو مار کر ہی دم لے گا۔ ڈپریشن کی ماری ہوئی اس لڑکی کو یہ سوچ بھی آئی کہ مجھے زہر پلا کر چلا جائے گا اور ساری رات باہر گزار کر صبح آگے رپورٹ دے دے گا کہ میری غیر حاضری میں میری بیوی کو کوئی زہر پلا گیا ہے۔ امرت کور کا دماغ اس کے قابو سے بالکل ہی نکل گیا۔ وہ تو پہلے ہی اس کے قابو میں نہیں تھا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑی تھی، مقتول پلنگوں کی دوسری طرف تھا۔ اس نے کہا کہ آج میں بھی دوائی پلا کر ہی جاؤں گا۔ امرت کور کو ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے ساتھ ریوالور والی بیلٹ لٹکی نظر آ گئی۔ یہ چرنجیت سنگھ اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ اس نے ریوالور لوڈ کر رکھا تھا۔ امرت کور نے ریوالور نکال لیا اور دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر نالی چرنجیت سنگھ کی طرف کر دی۔ یہ لوڈ ہے۔ چرنجیت سنگھ نے اپنی زندگی کے آخری الفاظ کہے، ریوالور رکھ دو۔ امرت کور نے ٹریگر دبایا۔ گولی چرنجیت کی کھوپڑی میں سے پار ہو کر پیچھے دیوار سے لگی۔ میں نے اس ڈرامے کے آخری سین پر بہت جرا کی اور اس نتیجے پر پہنچا کہ چرنجیت سنگھ امرت کور کو اسی کے فائدے کے لیے نیند کی دوائی زبردستی پلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس زبردستی میں خلوص اور پیار تھا۔ امرت کور کو 5 راتیں نیند نہیں آئی تھی، جس سے اس کی ذہنی حالت میں تلخی بلکہ تشدد پسندی اور جارحیت بڑھ گئی تھی۔ اس کی سوچیں تو پہلے ہی منفی اور تخریبی ہو چکی تھیں۔ اس نے خامد کو گولی مار کر ڈاکٹر سخاوت علی کو فون پر اطلاع دے دی اور سخاوت نے اسے کہا تھا کہ پولیس آ جائے، کوئی آ جائے تو یہی کہنا کہ باہر کا کوئی آدمی گولی مار گیا ہے۔ اس نے خامد کو گولی مار گیا ہے بیان کے بعد امرت کور نے ریوالور اپنے ایک اٹیچی کیس میں سے نکال دیا تھا۔ میں نے برآمدگی میجر ورما اور مقتول کے اردلی کے سامنے کروائی اور انہیں گواہ بنایا تھا۔ اس کے بعد ہم نے کیپٹن اور ڈاکٹر سخاوت علی خان کو شامل تفتیش کیا اور اسے بتایا کہ امرت کور نے اس کے متعلق کیا بیان دیا ہے۔ اس نے کچھ باتیں تسلیم کیں، کچھ نہ کیں۔ اس نے یہ تسلیم کیا کہ اسے امرت کور سے محبت ہے اور یہ بھی تسلیم کیا کہ اس نے امرت کور سے کہا تھا کہ چرنجیت سنگھ اسے مار کر اس کی انشورنس کی رقم وصول کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اور انسپکٹر راجر نے جب آپس میں صلاح مشورہ کیا تو ملٹری پولیس کے انگریز میجر کو بھی ساتھ رکھا۔ ڈاکٹر سخاوت آنتے جرم کا مجرم تھا۔ اس نے ایک ذہنی مریضہ کو قتل پر اکسایا تھا لیکن اس کے خلاف ثبوت کوئی نہیں تھا۔ امرت کور کے بیان سے اس کا جرم ثابت نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ہم نے اسے تفتیش سے خارج کر دیا لیکن انسپکٹر راجر نے اس کے خلاف بڑی سخت رپورٹ لکھی اور بریگیڈ کمانڈر کو خود جا کر دی۔ اس رپورٹ کا لب لباب یہ تھا کہ ڈاکٹر ہو کر ایک ذہنی مریضہ کا علاج کرنے کی بجائے اسے خامد کے خلاف ایسا بھڑکایا کہ اس نے اپنے خامد کو گولی مار دی۔ امرت کور کو عمر قید کی سزا ہوئی تھی اور ڈاکٹر سخاوت علی خان کا بریگیڈ کمانڈر نے کورٹ مارشل اللہ کرایا، اسے سروس سے ڈسمس کر دیا گیا۔ ڈسمس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک شخص کسی بھی قسم کی سرکاری سروس میں نہیں لیا جا سکتا تھا۔